نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو خدا نہ بناؤ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ انما هو الہ واحد، وہی ایک معبود ہے۔ فإیایا فرہبون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے اور سچا دین اسی کا دین ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ یعنی دنیا داروں، مالداروں، سرداروں اور رشتہ داروں کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے اور ان بے بس لوگوں سے ڈرتے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہارے پاس تکلیف آتی ہے، فإلیہ تجأرون، پھر تم اللہ ہی کی طرف پناہ مانگتے ہو، اللہ ہی سے دعا مانگتے ہو۔ ثم پھر اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ تعالی تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اذا فریق منکم، مشرکین مکہ کا رد کیا گیا اور فرمایا اے مشرکین مکہ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے بربہم یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے۔ کیونکہ یہ مشرکین مکہ کا رد ہے۔ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو ٹی وی بند ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں موسیقی کی آوازیں نہیں آتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دین، خوشی کا موقع دیا تو ہم خوب نافرمانی کریں گے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں، انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں عطا کیا، جو نعمتیں ہم نے دی ہیں وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا، پس اے کافروں تھوڑی زندگی کا نفع اٹھا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ برے لوگوں کا انجام برا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، جس چیز کو خود نہیں جانتے اس چیز کے لیے، یعنی اس بے جان بتوں کے لیے، نصیباً وہ حصہ مقرر کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی۔ وہ جانور کو حرام قرار دے دیتے اور کہتے یہ بت کے لیے ہے، اب نہ اس پر ہم سواری کریں گے نہ اسے کوئی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون، ان باتوں کے بارے میں جو تم اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ کی ایک قسم وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ خود اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے، انہیں بیٹیوں سے نفرت ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بنائے اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہیں پسند ہے، یعنی بیٹے۔ مشرکین مکہ کو بیٹی سے کیسی نفرت، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غم کے مارے سیاہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ پینے والا ہوتا ہے، یعنی اسے اس موقع پر بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی کیوں ہوئی۔ يَتَبَاءَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جس بیٹی کی بشارت دی گئی اس بیٹی کی وجہ سے، یعنی اس بشارت کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ اس کی برائی کی وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اور سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ رکھوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دوں۔ تو خود تو اتنی نفرت رکھتے ہیں بیٹی سے، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا ہی برا وہ حکم لگاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔
اگر آپ اس ماڈرن دور کو دیکھیں، یہ ماڈرن دور نہیں ہے، یہ تہذیب یافتہ دور نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہماری ترقی زمانہ جاہلیت کی طرف ہے. جیسے جیسے ہم تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ تعلیم ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے منور کرتی تو ایسا نہ ہوتا. لیکن پڑھے لکھے جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت پر انہیں خوشی نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ من ذالک بیٹی کی ولادت پر اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بیٹی کی ولادت ہو، جب اسے مبارکباد دیتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے ہاں بس دعا کریں اللہ نصیب اچھے کرے. یہ جملہ کہتے ہیں نصیب اچھے کرے. انسان یہ سوچنا نہیں ہے کہ کیا بیٹے کی ولادت ہو تو بیٹا اچھے نصیب لے کر آتا ہے. بیٹے کی ولادت پر یہ جملہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ آسانی فرمائے. یعنی ابھی تو بیٹے کی ولادت ہوئی اور فکر اس کو رشتے کی پڑ گئی، جہیز کی فکر پڑ گئی. اتنا سوچنے کا کس نے کہا ہے؟ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح بنائے، کہ نیک اولاد یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. اور بیٹی کی ولادت پر بھی ایسی خوشی ہونی چاہیے جیسی بیٹے کی ولادت پر ہوتی ہے. انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے میں ہے کہ بیٹی میں ہے. اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے. یہاں پر ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو تو انسان چلو خوشی کا اظہار کر لیتا ہے. لیکن اگر بیٹیوں کی لائن لگ جائے، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، تو بسا اوقات تو بعض ایسے نادان ہیں کہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک میری بیوی منحوس ہے. زبان سے نہیں کہتے تو حال سے ان کا رویہ یہ بتا دیتا ہے. یہ سے نحوست سمجھتے ہیں. مجھے بتائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب عورت ہوگی؟ جب آپ کھانا لے کر غار حرا آتے ہیں تو جبریل امین ایک موقع پر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کا سامان لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں. آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ آپ سے خوش ہے. اب بتائیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ کے یہاں 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سب سے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی. تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی کی ولادت پہلے ہو تو وہ خوش نصیب ہے. اس موضوع پر یہ کیسٹ آپ ضرور سماعت کیجیے. رحمت اور زحمت میں فرق، رحمت اور زحمت میں فرق. اسی طرح انصاف بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں، بیٹی کو بھی برابر حق دینا چاہیے. انہیں کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ فی زمانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہے. ساری زندگی لوگوں نے بیٹی کو اہمیت نہ دی. اب یہ ہوا کہ 4 بیٹے یا 5 بیٹے جوان ہو گئے، اپنے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئے. بوڑھے والدین کو کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہے. اس بڑھاپے میں تعاون کرنے والی، خدمت کرنے والی اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہی بیٹی ہے جس کی ولادت پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی. اکثر یہی دیکھا جا رہا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں اور بیٹے تو شادی کرنے کے بعد مجبور ہو کر کہتے ہیں کیا کریں، ہماری بیویوں کی بنتی نہیں ہے. ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. ایسے بھی بیٹے ہیں جو سمجھدار ہیں، خوش نصیب ہیں، والدین کی خدمت کرنے والے ہیں. اور ایسی بیٹیاں بھی ہیں کہ جو بیٹوں سے زیادہ نافرمان ہوتی ہیں. تو کوئی فی نفسی بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا فضیلت کی بات نہیں. جو نیک ہے، صالح ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہے، وہ خوش نصیب ہے. اور جو دین سے دور ہے، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہے، وہ یقیناً نقصان میں ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے برا حال ہوگا. ان لوگوں کا آخرت میں بہت برا حال ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے. جو یہ باتیں کہتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے.